اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مومن عزادار وزادار ایک اچھا بھائی، ایک اچھا باپ، ایک اچھا دوست، ایک اچھا رشتہ دار، ایک اچھا انسان سید ذاکر حسین رضوی ابن سید ناصر حسین رضوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ سورہ مبارکہ الملک کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ اپنے اس کلام میں معرفت کا، عرفان کا، معنویات، روحانیات، علم اور معارف کا ایک دسترخوان بچھا رہا ہے۔ جس پر مفہوم موت روشن ہو گیا اسی کی تو زندگی اچھی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ سارا مسئلہ ہی موت نہ سمجھنے کا ہے۔ موت سمجھ میں آ گئی تو حیات تو لذیذ ہو جاتی ہے، اور جس کی موت لذیذ ہے اس کی حیات لذیذ ہے، جس کی موت تلخ ہے اس کی حیات بھی تلخ ہے۔ در حقیقت موت زندگی کا خلاصہ ہے۔ موت زندگی کا خلاصہ ہے، موت زندگی کا اسارہ ہے، موت زندگی کی لذت ہے، موت زندگی کا حاصل ہے۔ جس کی موت اچھی اس کی زندگی خود اچھی، لیکن جس کی زندگی اچھی ضروری نہیں ہے کہ موت بھی اچھی ہو۔ اسلام نے بھی جینے کی دعوت نہیں دی ہے، مرنے کی دعوت دی ہے۔ میں بات کروں گا، ابھی ابتدا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وال۔ میں کیونکہ ایک ایسے عزیز کی مجلس چہلم ہے کہ بھائی بھی غمزدہ ہیں، ان کے اہل خانہ، خاص طور پر ان کی جوان سال بیٹی جس کا ابھی چند دن بعد طے ہے کہ اس کے رخصتی ہے، شادی ہے، یقیناً ان کی روح اپنی اس بچی کی خوشی میں خوش ہے، اور یہی
اس دنیاوی حیات کے جلوے ہیں۔ یہ دنیاوی حیات بڑے جلوے دکھاتی ہے، بڑے منظر دکھاتی ہے، بڑے رنگ بدلتی ہے۔ یہاں ایک کی بارات آ رہی ہوتی ہے تو دوسرے کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے، ایک گھر میں شادیانے بجائے جا رہے ہوتے ہیں تو دوسرے گھر میں صف عزا و صف ماتم بچھا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے جلوے، یہ وہی جلوے ہیں کہ جنہیں پہچان لینے والے کو علی کہا جاتا ہے۔ سب سے پسندیدہ ترین مضمون مولا علی کا، یوں تو اگر مجھ خطیب سے ہم ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے تو وہاں ایک بزرگ، بڑے واقعی بزرگ تھے، مجھ سے کہنے لگے بیٹا قبضے کا مضمون پڑھنا۔ ہاں کہنے لگے جی قبضے کا مضمون پڑھنا۔ تو جیسے خطیبوں کے ہاں قبضے کا مضمون ہوتا ہے نا، علامہ اظہر حسن زیدی مباہلہ بڑا اچھا پڑھتے تھے، حافظ کفایت حسین معراج بڑی اچھی پڑھتے تھے، جوہری صاحب مقام رسالت خوب بیان کرتے تھے، ایسا ہی ہے۔ علامہ مجلسی سے اگر کوئی کہے کہ کچھ لکھیے تو وہ حدیثوں سے ثابت کریں گے کیونکہ ان کا مزاج حدیث کا ہے۔ علامہ محمد حسین طباطبائی سے کوئی کہے کہ کچھ لکھیے تو وہ فلسفے سے بات ثابت کریں گے، ان کا مزاج فلسفیانہ ہے۔ ہر شخص کا اپنا مزاج اور انداز ہوتا ہے۔ مولا علی کے قبضے کے مضامین کیا تھے؟ یعنی علی جن موضوعات کو دل سے، جان سے بیان کرتے تھے، وہ میں نے اپنے تحقیقی ایک مقالے میں 7 مضامین کو اپنے اوپر ثابت کر کے لکھا کہ یہ 7 مضامین وہ ہیں جن کو علی خوب دل سے اور اپنے پورے وجود سے خطاب کرتے تھے۔ ان 7 مضامین، اب یقیناً میرا مضمون مولا علی کے مضامین پر غور کرنا اس وقت نہیں ہے، لیکن ان 7 مضامین میں ایک موضوع دنیا کی حقیقت، دنیا کی حقیقت پر، موت کی مجلس ہے بھئی 2 جملے سن لیجئے گا، دنیا کی حقیقت پہ جتنا اچھا علی بولے شاید دنیا بھی اتنا نہیں جانتی۔ اردو میں خطاب کر رہا ہوں، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ جی اہل دنیا بھی نہیں جانتی اتنا جتنا علی دنیا کے بارے میں جانتے ہیں۔ کیا ہے یہ دنیا، کیا ہے اس کی حقیقت، کیا ہے اس کے سے متعلق مسائل، اس کے رنگ کتنے ہیں، اس کے ڈھنگ کتنے ہیں، یہ چالیں کیسے چلتی ہے، یہ رنگ کیسے بدلتی ہے، کتنا چھوٹا کیا ہے علی نے دنیا کو۔ ہم نے 6ٹھی کلاس میں ایک پویم پڑھی تھی کہ ہفتے کے دن پیدا ہوئے، اتوار کے دن جوان ہو گئے، پیر کے دن شادی ہو گئی، منگل کے دن ہارٹ فیل ہو گیا، بدھ کے دن جنازہ انتقال ہو گیا، جمعرات کے دن جو ہے دفنا دیا گیا، ہفتہ پورا ہو گیا۔ مولا علی نے تو ایک ہفتے کی دنیا نہیں بولی، مولا نے فرمایا الدہر یومان، زمانہ دنیا 2 دن کی ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی الدہر یومان، علی کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں زمانہ 2 دن کا ہے، یوم علیکا و یوم لکا، ایک دن تیرے حق میں رہے گا، ایک دن تیرے خلاف رہے گا۔ جب دنیا مولا نے ہمیں بتا دی کہ یہ زمانہ، دنیا کی حیات، دنیاوی حیات، یہ زندگی دنیا کی ہے ہی 2 دن کی، ایک دن حق میں رہے گی، ایک دن خلاف رہے گی، تو اگر حق والا دن 20 سال سے چل رہا ہے، ہمارے حق میں جو دن ہے وہ اگر 20 سالہ طویل ہو گیا ہے تو انتظار رکھو کہ کل خلاف بھی آنے والا ہے۔ تو جنہیں پہلے سے پتا ہو کہ کل خلاف بھی آنے والا ہے، جنہیں پہلے سے بتا دیا گیا ہو، وہ اول فال کیسے بکیں گے؟ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بھائی تمہیں تو پہلے سے پتا تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے اور ہوگا کیا ہمارے ساتھ، لہٰذا میرے عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، خاص طور پہ اہل دقت تشریف فرمائے، اہل علم تشریف فرمائے ہیں، ادیب تشریف فرمائے ہیں، اور اس گھرانے کے بڑے جناب کوثر صاحب
اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ تو یہ جو مولا کے پسندیدہ ترین مضمون میں سے ایک مضمون وہ ہے دنیا کی حقیقت۔ ان 7 مضامین میں دوسرا مضمون جو اس وقت میرا مضمون ہے وہ ہے موت کی حقیقت۔ علی جب موت کے بارے میں بتاتے ہیں نا تو یہ پھر خطابت کیا خطابت ہوئی کہ موت کے بارے میں بتایا جائے اور موت سے پیار نہ ہو۔ خطیب کا کام تو اپنے مضمون کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ خطیب تو اپنے مضمون کو وجود میں سامع کے وجود میں اتار دیتا ہے۔ سامع خطیب کی بات کو سن کر اگر جائے اور اس کی بات سے متفق نہ ہو تو خطابت کہاں ہوئی؟ خطابت تو کہلائے گی تب کہ جب سامع کو مطمئن کر دیا جائے۔ مولا کا ایک پسندیدہ ترین مضمون ان 7 مضمونوں میں ایک مضمون مولا کا موت ہے، موت کی حقیقت۔ موت کیا ہے؟ علی نے موت سے پیار کرنا سکھایا ہے، اور جسے موت سے پیار ہو گیا پھر موت بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ قاعدہ یہی ہے جی، جیسے کا تیسا، ڈریں گے ڈرائے گی، لڑیں گے لڑے گی، بھاگیں گے پیچھے آئے گی، پیار کریں گے پیار کرے گی۔ بھائی صلوات پڑھ لیں مولا علی کی ذات پر۔ موت سے پیار مولا علی نے سکھایا۔ بڑا مشہور مولا کا فرمان کہ مجھے موت سے پیار اس بچے کے پیار سے زیادہ کہ جو بچہ اپنے ماں کے سینے سے پیار کرتا ہے، جیسے بچہ اپنے ماں کے سینے سے پیار کرتا ہے، مجھے اس سے زیادہ موت سے پیار ہے۔ کبھی فرماتے ہیں مجھے موت اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ مجھ پر آ جائے یا میں اس پہ چلا جاؤں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں موت سے کشتی لڑنا، موت سے پنجہ آزمائی کرنا، موت سے کھیلنا۔ بھائی علی مولا کا موت سے کیا یہ پیار نہیں تھا کہ انتہائی گھمسان کی جنگ میں بغیر زرہ کے جاتے تھے؟ موت سے پیار علی کا، زرہ پہن کے نہیں جائیں گے۔ اور گھوڑا بھی ایسا لے جاتے تھے جو دوڑنا ہی نہیں آتا تھا۔ ایک جنگ میں تو حضرت محمد حنفیہ نے، جب بہت شدید جنگ تھی تو آپ کے فرزند نے ایک تازہ فربا صحت مند جی گھوڑا اس کی لگام آگے بڑھا کے کہا بابا آج اس پہ چلے جائیے۔ حضرت فرمایا کیوں؟ وہ میری سواری ہے۔ کہا بابا وہ تیز نہیں دوڑتی۔ فرمایا میں جنگ میں دوڑنے کے لیے جا ہی نہیں رہا، مجھے وہ سواری نہیں چاہیے جو جنگ میں تیز دوڑتی ہو۔ سب سے زیادہ جہاں موت منڈلاتی تھی، موت کا پہرا ہوتا تھا، موت کا لفظ کہوں کہ قبضہ ہوتا تھا، وہ گھمسان کی جنگیں جن میں ایک جنگ احد ہے۔ قبضہ تھا، پہرا تھا موت کا، جگہ جگہ موت نظر آ رہی تھی جنگ احد کے اندر۔ اور اس جنگ میں جس شان سے علی لڑے، کس شان سے علی لڑے میں کیا بتاؤں، جس شان سے لڑنے کو جبریل نے بتایا ہو۔ دوڑتے ہوئے گئے ہیں، عجلت میں تیزی سے پہنچے ہیں سرکار کی خدمت میں جبریل، اور کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کہ علی اکیلے کیسے لڑ رہے ہیں۔ ساری ہر طرف موت ہی موت نظر آ رہی ہے، جنازے گرتے نظر آ رہے ہیں، لوگ الامان الحفیظ کی آوازیں لگا رہے ہیں، میدان خالی پڑا ہے۔ کوئی دور سے اگر کوئی مسلمان مجاہد نظر آ جائے تو اس پہ ہزاروں لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے اس کی ٹکے بوتے گوٹیاں کر دیتے ہیں۔ اس کیفیت میں مولا علی جنگ کے اندر جس انداز سے لڑ رہے ہیں تو جبریل کو بھی کہنا پڑا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی کیسے لڑ رہے ہیں۔ اور کیا شان تھی موت سے پنجہ آزمائی کی کہ نبی نے فوراً فرمایا کیفا لا انہو منی وانا منہو، کیسے ایسے نہ لڑے، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اب وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں کی کیفیت کو جبریل ہی جانتے تھے کہ فوراً کہا یا رسول اللہ انا منکما، اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وہ موت سے کیسا پنجہ لڑانا علی کا تھا
کہ جبریل کو یہ کہنا پڑا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جی کوئی جوان ہی نہیں ہے، جوان تو بہت تھے بھائی، مگر ہر جوانی علی کی جوانی سے جڑے گی تو جوانی کہلائے گی. اس لیے سارے جوانوں کو علی کی جوانی کے لیے علی کی جوانی کو محور بنا دیا. تلواریں بہت تھیں، انہیں آتا ہی کام یہ تھا، تلواریں بنانا ہی تو کام تھا ان کا. ایسا نہیں تھا کہ تلواریں تھیں ہی نہیں اس دور میں، تلواریں بہت تھیں، ہر شخص کے پاس تلوار ہوتی تھی. مگر جبریل کہہ رہے ہیں لا سیف، کوئی تلوار ہی نہیں ہے الا ذوالفقار، سوائے ذوالفقار کے. تو اگر ساری تلواریں ذوالفقار کو مرکز بنائیں گی تو تلوار کہلائیں گی. بھائی جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر قوت کا استعمال، طاقت کا استعمال، زور بازو کا استعمال بغیر محبت علی کے ہو تو وہ معرفت، وہ جہاد نہیں، دہشت گردی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تمام جوانیوں کا مرکز علی کی جوانی کو بنا دیا، اور ہر تلوار کی کاٹ علی کی تلوار کی کاٹ کے لیے قرار دے دی. تو موت سے کس انداز سے پیار ہے، محبت ہے، یہ سب سے زیادہ مولا علی کا پسندیدہ مضمون. موت کیا ہے اور موت سے کیوں رغبت ہونی چاہیے، بہرحال سب کو جانا ہے. میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر، بہت زیادہ دیر آپ کو زحمت دینا مطلوب نہیں ہے. ارشاد ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے قرآن میں اردو کا محاورہ آ گیا ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. جی وہ اس محاورے میں اللہ بات کر رہا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. تو ہاتھ میں کسی چیز کا ہاتھ میں ہونا یعنی اختیار ہونا، یعنی تسلط ہونا، یعنی اس پہ دسترسی ہونا. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. مالک، ملک، ملکیت، مملوک، یہ سارے مفاہیم اس ملک کے اندر آ رہے ہیں. ہمیں اگر کوئی مالک بنا سکتا ہے، ہمیں کوئی ملکیت دے سکتا ہے، ہمیں اگر کوئی صاحب ملک بنا سکتا ہے تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے. جس کے ہاتھ میں ملک ہے وہ جسے چاہے دے دے تو تل ملک من تشاء، وہ جسے چاہے ملک دے دے. تو جسے چاہے ملک دے دے، تو ایک صاحب کہنے لگے جسے چاہے ملک دے دے، تو اللہ کی بات ہو رہی ہے یا تمہاری بات ہو رہی ہے؟ جسے چاہو تم دے دو. اللہ تو جب دیتا ہے تو وہ دینے والا عادل ہے، وہ اپنے عادل کے مطابق دیتا ہے. کسی نااہل کو جب آپ ممبر نہیں دیتے تو اللہ ملک دے دے گا؟ تو اللہ مالک ہے، اس کے ہاتھ میں ملک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اب وہ جو مالک ہے وہ صرف مالک نہیں ہے، وہ الذی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ صرف مالک نہیں ہے بلکہ قادر بھی ہے. بہت سارے لوگ مالک ہیں، قادر نہیں ہیں. آپ میں اپنے لباس کا مالک ہوں، قادر نہیں ہوں. میں چاہوں کہ لمبے ہو جائیں نہیں ہوں گے، چھوٹے ہو جائیں نہیں ہوں گے، میری قدرت ان پہ نہیں چلتی. اور جیسا مالک ہوں وہ بھی مجھے پتا ہے کیسا مالک ہوں. ہر شخص خود جانتا ہے کہ وہ کیسا مالک ہے اپنے. لیکن کچھ دیر کو اگر فرض بھی کر لیں کہ ہم اپنی چیزوں کے مالک ہیں تو ہم مالک ضرور ہیں مگر اپنے چیزوں پر قادر نہیں ہیں. ہماری چیزیں ہماری باتیں نہیں مانتی، ہمارا گھر ہماری بات نہیں مانتا، ہماری سواری ہماری بات نہیں مانتی. جی مگر وہ مالک وہ ہے کہ جو قادر بھی ہے. پاکستان کے حکمرانوں سے تو کیا بات کرنی، میں تو بات کروں ان سے کہ جو حکمران کہلانے کے قابل تو ہوں. کہ تم حکمران ضرور ہو، جو حکمران ہوں
تم حکمران ضرور ہو مگر مختار نہیں ہو۔ وہ حاکم ہی کیا جو مختار نہ ہو۔ اللہ حاکم بھی ہے، مختار بھی ہے۔ اللہ مالک بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ اللہ مالک ہے اور قادر ہے، تبھی تو جہاں سے اس نے سورج کو نکلنے کا کہا وہیں سے نکلتا ہے، جہاں ڈوبنے کا کہا وہیں ڈوبتا ہے۔ وہ مالک ہے، تبھی تو بھڑکتی ہوئی آگ کو گلے گلزار بنا دیتا ہے۔ یا نارو کونی بردن و سلاما، آگ بھڑک رہی ہے اور ایسی آگ کہ کوئی قریب جا کے بھی ابراہیم کو نہیں ڈال سکتا۔ منجنیق میں ڈال کر رسی میں باندھ کر گھمایا جائے گا اور پھر چھوڑ دیا جائے گا، وہ ٹوکری اڑتی بھی جائے گی اور آگ میں جا کے حضرت ابراہیم کو پہنچائے گی۔ وہ جو بھڑکتی ہوئی آگ نظر آ رہی ہے وہ گلے گلزار بن گئی۔ یہ مالک بھی ہے، قادر بھی تو ہے۔ وہ جو مالک بھی ہو اور قادر بھی ہو، وہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو دنیا میں لا سکتا ہے، اس لیے کہ مالک بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ اب جو مالک بھی ہو اور قادر بھی ہو، وہ جسے مالک بنائے گا تو وہ سورج پلٹا بھی سکتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ وہ مالکیت اور قادریت کا جلوہ جن کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہو، انہی کو تسلیم کر لینا ولایت کہلاتا ہے، ان کو مان لینا ولایت کہلاتا ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہونے کے ساتھ وہ ہر شے پر قادر بھی ہے۔ اب وہ مالک اور قادر اپنے مالک اور قادر ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، نہ دیتا اس کی مرضی، اس کا اختیار، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، لیکن اس کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، تم میری مالکیت اور قادریت کو سمجھو۔ تو وہ مالکیت اور قادریت کو سمجھانے کے لیے دلیل دے رہا ہے، الذی خلق الموت والحیات۔ وہ کہ جو مالک اور قادر ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے، خالق موت و حیات۔ جی نہیں کہا اس نے کہ پاکستان کا مالک اور قادر، نہیں کہا اس نے ہندوستان کا مالک اور قادر، ان پہ تو تم خوش فہمیوں کا شکار ہو جاؤ گے کہ تم مالک اور قادر ہو۔ جس پہ تم مالک اور قادر نہیں ہو وہ موت و حیات ہے۔ جی شادی ہوئے 15 سال ہو گئے، بچہ دنیا میں نہیں آ رہا، ہر علاج معالجہ کرا لیا، ہر دعا دارو کر لی، لیکن بچے کی ولادت نہیں ہو رہی۔ ٹھیک، تم ایسے ہی مالک اور قادر ہو تو بچوں کو دنیا میں لا کے دکھاؤ۔ ساری جائیدادیں بیچ ڈالیں، ساری محنتیں کر لیں، مگر اپنے عزیز کو نہیں بچا سکے۔ مالک ہو تو مرنے سے بچاؤ۔ 2 چیزوں میں نہ تم مالک ہو نہ قادر ہو، دوسری چیزوں میں تم اس خوش فہمی کا شکار رہو کہ تمہارے پاس کچھ ہے، مگر 2 چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں، نہ آنا تمہارے ہاتھ میں ہے، نہ جانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں ایک جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، مجلسی لوگوں کی ہو رہی ہے، نہ آنا تمہارے ہاتھ میں ہے نہ جانا تمہارے ہاتھ میں ہے، تو درمیانہ بھی اسی کے حوالے کر دو نا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جب ہمارے ہاتھ میں دنیا میں آنا بھی نہیں ہے، جب ہمارے ہاتھ میں دنیا سے جانا بھی نہیں ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو دورانیہ ہے وہ بھی اسی کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ اس کے حوالے کر دینا، اور ذرا میں اپنے کمسن ساتھیوں کو محسوس کرواؤں ایک روایت کی صورت میں۔ ایک شخص نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا، یا علی، ہر نماز میں قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے 2 کیوں ہیں؟ ایک ہی سجدہ ہوتا، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے، قیام بھی ایک رہا، رکوع بھی ایک رہا، سجدے 2 کیوں ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ پہلا سجدہ آیت کا پہلا حصہ ہے، اسی مٹی سے بنے ہو۔ دوسرا سجدہ آیت کا دوسرا حصہ ہے، اسی مٹی میں واپس جاؤ گے۔ جی پہلا حصہ پہلا سجدہ ہے، اسی مٹی سے بنے ہو، دوسرا آیت کا حصہ دوسرا سجدہ ہے، اسی مٹی میں واپس جاؤ گے۔ توجہ چاہوں گا، اس مولا کے فرمان سے سجدگاہ رکھنا بھی ثابت ہو رہا ہے۔
مٹی پہ سر رکھو گے تو یاد آئے گا نا، قالین پہ سر رکھنے سے تو نہ موت یاد آئے گی نہ حیات۔ ائمہ اہل بیت کا، سرکار دو جہاں کا اور ائمہ اہل بیت کا حکم یہ ہے کہ سجدہ خاک پر ہو، خود بھی وہ خاک پر ہی سجدہ کرتے ہیں۔ پہلا سجدہ یاد دلا رہا ہے کہ مٹی سے بنے ہو، دوسرا سجدہ یاد دلا رہا ہے کہ مٹی میں واپس جاؤ گے۔ توجہ، پھر مولا مسکرا کے فرماتے ہیں ان دو سجدوں کے درمیان جو توقف ہے اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ اور جملہ اس کے بعد والا جملہ مولا کو سلام کر کے اس جملے کو سنیے گا، فرماتے ہیں دو سجدوں کے درمیان جو توقف ہے، وقوف ہے، وہی زندگی ہے اور وہ استغفار پر مشتمل ہے۔ صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ جو مختصر، کتنا مختصر قیام ہوتا ہے دو سجدوں کے درمیان؟ جی، جو لازم اور واجب قیام ہے وہ ایک لمحے کا ہے، پوری طرح بیٹھ جائیے سکون سے، ایک منٹ ایک سیکنڈ گزر جائے تو دوبارہ چلے جائیے، پورا مکمل بیٹھنا اور پھر چلا جانا اتنا ہی واجب ہے۔ اب اس کے درمیان اگر اس توقف کے درمیان کوئی ذکر پڑھ لیا جائے مختصر کہ اتنا طویل نہ ہو کہ دو سجدوں سے باہر نکلنا تصور کیا جائے تو وہ جائز ہے۔ انتہائی مختصر، جو انتہائی مختصر دورانیہ ہے وہ زندگی۔ میں اور آپ کیا ہیں بھائی، کوئی 70-80 سال کا، کوئی بہت ہوا تو 85 اور 90 سال کا۔ جی حضرت نوح تو 2500 سال کے تھے، جب حضرت نوح کو 2500 سال بعد ملک الموت لینے آیا تو فرمانے لگے میں دھوپ میں کھڑا ہوں، مجھے سائے میں آنے دو۔ تو ملک الموت نے حضرت نوح کو سائے میں آنے دیا، جی دھوپ میں سے سائے میں آ گئے۔ تو ملک الموت کہنے لگا کتنا جیے، کتنا رہے، کتنی زندگی گزاری ہے آپ نے؟ فرمانے لگے اتنی گزاری ہے جتنا دھوپ میں سے سائے میں آیا ہوں۔ 2500 سال والا نبی بھی کہہ رہا ہو کہ زندگی اتنی مختصر ہے۔ یہ کوئی بات تو میں نہیں کر رہا، آپ ہی ذرا جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں وہ ذرا اپنی شادی کا قصہ تو سنائیں، بتائیں کہ کل کی تو بات تھی، ارے بھائی فلاں جگہ بارات گئی تھی اور فلاں نے تو میری گاڑی چلائی تھی، کل ہی کی تو بات ہے، 70 سال پہلے والی بات آپ کہہ رہے ہیں کل کی بات ہے۔ اسی کو تو معصوم فرما رہے ہیں کہ زندگی اتنی مختصر ہے۔ ہزاروں سال جینے والا بھی کہتا ہے میں کل ہی تو دنیا میں آیا تھا، یہ جو کل ہی آیا تھا اور آج جی رہا ہوں تو اتنی مختصر زندگی ہے۔ تو جانا سب کو ہے، مگر وہ جو انتہائی مختصر وقت میں انتہائی بڑے کام کوئی کر کے چلا جائے، وہ ہے کہ جس نے زندگی کمائی، جس نے زندگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو تو وہ اپنی زندگی کو صرف ایک چیز سے مزین کر لے تو اس کی زندگی میں برکت آ جائے گی، اور وہ ہے خلوص۔ وہ اپنے جیسوں سے بھی سچا ہو جائے اور اپنے رب سے بھی سچا ہو جائے، پھر وہ ہزاروں سال جیے یا 2 دن کی زندگی گزارے۔ اگر آمادہ ہے تو مثال دینے جا رہا ہوں، جو ہزاروں سال کام کرنے والے تھے اس سے بڑا کام 6 مہینے کے بچے نے کیا ہے۔ زندگی کی برکت تو دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی 2000 سال رہے گا تو کچھ کر کے جائے گا۔ اگر خلوص کے ساتھ زندگی گزرے، اخلاص کے ساتھ زندگی گزرے تو وہ مختصر وقت میں اور قلیل دورانیہ میں کثیر کام چھوڑ کر جاتا ہے۔ جسے قرآن کوثر کہتا ہو اس کی 18 سال کی زندگی ہے، جسے قرآن نے خیر کثیر کہا ہے، کثیر ہی خیر کثیر، اس بی بی کی عمر 18 سال کی ہے۔ جو باب الحوائج ہے، جو میرے اور آپ کے مسائل کا حل اللہ نے جسے دروازہ بنایا ہے، اپنی اللہ تک آواز پہنچنے کا ذریعہ بنایا ہے، جی وہ 6 مہینے کا بچہ ہے جو باب الحوائج بن گیا۔ اب حاجتیں پوری ہوں گی اگر کوئی علی اصغر بول دے، جی لہذا زندگی کم بھی ہو اور مختصر بھی ہو مگر بابرکت ہو سکتی ہے
اگر وہ زندگی خلوص کے ساتھ گزر رہی ہو۔ عزیزو، چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ مجلس میں میرے بھائی کی وہ دختر بھی بیٹھی ہے کہ جسے ہمیں اور بھائیوں کو بھی پرسہ دینا ہے۔ سلام کریں 4 سالہ بچی کو جس کی وجہ سے حسین گھر میں داخل ہوتے تو پہلا سوال کرتے میری سکینہ کہاں ہے۔ ویسے بھی میرے عزیزو، باپ بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور بیٹیوں کو بھی باپ سے بڑا چاؤ، لگاؤ، محبت، لاڈ، ایک خاص گہرا تعلق ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے بیٹی عطا فرما جو میرے جنازے کی زینت بن سکے۔ جی، ہمارا رونا اہل بیت کی مصیبتوں پر اسی لیے تو ہے۔ ادھر ابراہیم دعا کر رہے ہیں مجھے ایسی بیٹی دے، مجھے بیٹی دے جو میرے جنازے کی زینت بنے۔ ادھر امام موسیٰ کاظم کے کتنی بیٹیاں ہیں مگر جنازہ مزدور اٹھا رہے ہیں۔ مولا امام موسیٰ کاظم کے جنازے پہ رونے والی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ اور جس کے بیٹی فاطمہ صغرا، فاطمہ کبرا، سکینہ بنت الحسین، جس کے ہاں ایسی ایسی بیٹیاں ہوں، اس کے جنازے پر کبھی بیٹی آتی ہے تو تعزیانہ لگتا ہے۔ میں اپنی بھتیجی سے کہوں گا کہ یقیناً تمہارے لیے سخت ہے، آج تمہارے بابا کا چہلم ہو رہا ہے، یقیناً ہماری اس بچی کے لیے سخت ہے اور یقیناً وہ مضطرب اور بے کل ہے، مگر میں اسے کہوں گا ذرا ہمارے ساتھ کربلا آ جاؤ۔ وہاں ایک بابا کے جنازے پہ بیٹا آ رہا ہے، ایک بھائی کے جنازے پر بہن آ رہی ہے، ایک شوہر کے جنازے پہ زوجہ آ رہی ہے، اور ایک بابا کے جنازے پہ 4 سالہ بچی سکینہ آ رہی ہے۔ اتنا بڑا خاندان، اتنا بڑا قبیلہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رویا کریں۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر دعا دیتے ہیں اہل بیت کے غم میں بلند رونے والوں کو۔ ہاں عزادارو، جب امام سجاد بابا کے لاشے پر آئے ہیں نا تو امام سجاد سے بابا کا لاشا پہچانا نہیں گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ بابا کا لاشا دیکھ کر امام سجاد کا حال غیر ہونے لگا۔ جناب زینب کس مصیبت سے اونٹ پر بیٹھی ہیں، ساری بیویوں کو جناب زینب نے اونٹ پر سوار کروایا۔ جب بیوی کو کوئی سوار کروانے والا نہیں تھا تو اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھیں تو نہر کی طرف رخ کر کے کہہ رہی تھی، عباس تم نے مجھے